اگلی حدیث ہے حضرت ابو رمسہ رفاع تمیمی سے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہاں پر کپڑوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قمیص شلوار تھے یا امامہ اور قمیص تھے یا امامہ اور تہبند تھے، لیکن 2 سبز کپڑوں کا پہننا آپ سے ثابت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مرد اپنے لباس میں کوئی سبز حصہ، ایک سبز رنگ استعمال کرتے ہیں کسی خاص موقع پر تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ہر روز کا آپ کا معمول نہیں تھا، کسی خاص موقع کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ امامہ جو ہے وہ بھی پہنا جا سکتا ہے، سیاہ ٹوپی پہنی جا سکتی ہے، ہیٹ پہنا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو سیاہ رنگ میں ہو لباس میں وہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے، لیکن مکمل سیاہ ڈریس جو ہے مردوں کے لیے وہ پہننا پسند نہیں کیا گیا کہ جس میں کچھ بھی سفید نہ ہو، یعنی پورے کا پورا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا گویا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر پر سیاہ امامہ ہے اور اس کے دونوں سروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا ہے، یعنی پگڑی اس طرح تھی کہ وہ سر پر تھی اور اس کے دونوں سرے، یعنی جیسے اس دوپٹے کا ایک سرا یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح پہن رکھا تھا کہ اس کے لڑے جو تھے وہ ایک طرف تھا اور ایک طرف تھا، یعنی پگڑی پہننے کا سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا۔ پھر اسی طرح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سہول کے بنے ہوئے سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں دفنایا گیا، ان میں نہ قمیص تھی اور نہ امامہ تھا، یعنی سر پہ آپ کے پگڑی نہیں پہنائی گئی اور نہ سلی ہوئی قمیص پہنائی گئی، بلکہ 3 سوتی کپڑے تھے جس میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کے کفن کے، اور تینوں سفید رنگ کے تھے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی تہبند کی طرح ہو اور دوسرا جس طرح دورہ کر کے اس میں گلے کا حصہ کاٹ کے اسے قمیص کے طور پہ پہنایا گیا اور تیسری چادر کے طور پر۔ یہ سہولیہ کا جو لفظ ہے، سہولیہ مقام سہول کی طرف اشارہ ہے، یمن کا ایک گاؤں ہے، یعنی یمنی چادروں میں آپ کو دفنایا گیا تھا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس پر کجاووں کی تصویریں تھیں۔ کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس پہ پھر سواری کی جاتی ہے، یعنی مرد ایسا ڈریس بھی پہن سکتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، لیکن یہ آپ کی قمیص نہیں تھی بلکہ چادر کے طور پر آپ نے اس کو اوڑھا تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں گے جو سعودی عرب سے اسکارف وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی وہ ڈبیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی قسم کی شکلیں۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے، میں ایک رات سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور چل دیے حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا۔ آپ کے اوپر اون کا ایک جبہ تھا، آپ اس سے اپنی کلائیاں باہر نہ نکال سکے تو آپ نے کلائیوں کو جبے کے نیچے سے باہر نکالا اور پھر آپ نے کلائیوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا۔ پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا نہیں انہیں رہنے دو، کیونکہ میں نے پاؤں پاک کر کے موزے پہنے تھے، اور آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت یہ ہے کہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سواری پر تھے اور پھر نیچے اترے اور نظروں سے غائب ہو گئے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے گئے۔ پھر واپس آئے تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اون کا تھا اور جبہ تھا۔ جبہ اس بڑے اوور کوٹ کی طرح لانگ ڈریس کو کہتے ہیں، اور شاید سردی کا موسم تھا اس لیے اون کا لپیٹا ہوا تھا، اور اس کے آگے سے بازو کی جگہ جو تھی وہ کھلی نہیں تھی کہ آپ اندر سے کوٹ کی طرح اسے پہن لیتے، بلکہ وہ بھی بند تھی، لہٰذا آپ نے بازو یعنی دوسری طرف سے نکالے اور اپنے وضو پورا کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بازوؤں پر مسح نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ حدیث میں خاص طور پر جو راوی یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ آپ کے بازو باہر نہیں نکل سکتے تھے کوٹ سے، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ پھر اس کے اوپر وہیں سے مسح کر دیں،
بلکہ آپ نے ان کو اندر کی طرف سے نکالا اور ان کو دھویا. پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کیا. پھر میں جھکا کہ میں آپ کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، انہیں رہنے دو، اور آپ نے ان پر مسح کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امامے پر بھی مسح ملتا ہے، لیکن بازو اگر کوئی کوٹ یا کوئی ایسی تنگ آستینیں پہنی ہو تو اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا، ان کو نکالنا ضروری ہے. پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس جراب پہ مسح کیا جا سکتا ہے جو وضو کی حالت میں پہنی ہوئی ہو. اگر وضو نہ ہو اور جراب پہن لی جائے تو پھر مسح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایک شخص وضو کر لیتا ہے تو جرابیں پہن لیتا ہے، پھر وضو نہیں رہتا، دوبارہ وضو کرتا ہے، تو اس صورت میں سارا پاؤں سے وہ اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف مسح کر لینا کافی ہے. اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ سردی کا موسم ہو تو آپ مسح کریں، بلکہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے جرابیں پہن رکھی ہیں کسی بھی موسم میں تو آپ کو یہ سہولت دی گئی کہ آپ اس پر صرف مسح ہی کر لیں. اسی طرح یہاں پر ایک اور روایت میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین، کہ آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہن رکھا تھا. یعنی اس سے مزید پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی آستینوں کی جگہ یعنی تھی، لیکن صرف ہاتھ شاید اس سے نکلتے ہوں، پورے بازو نہیں نکلتے تھے، تنگ آستینوں والا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تنگ آستینیں کسی کوٹ یا کپڑے کی ہوں تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا. اور ایک اور روایت میں کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا. باب استحباب القمیص، قمیص پہننے کے مستحب ہونے کا بیان. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا قمیص تھا. عربوں کے یہاں قمیص جو ہے وہ ہماری قمیص کی طرح شارٹ چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ ان کا لانگ ڈریس دیکھتے ہیں اوپر سے پاؤں تک، اسے قمیص بولا جاتا ہے. تو آپ نے اس لباس کو پسند کیا ہے. اگلا باب ہے باب صفت طول القمیص والکم والازار وطرف الامامة وتحریم اسبال شیء من ذلك على سبیل الخیلاء وکراہته من غیر خیلاء. قمیص، آستین، تہبند اور امامہ کے سرے کی لمبائی کی کیفیت، ان میں سے کسی چیز کو ازراہ تکبر لٹکانے کی حرمت اور تکبر کے بغیر لٹکانے کی کراہت کا بیان. ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین گٹوں تک لمبی ہوتی تھی، یعنی بازو جو آپ پہنتے تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے، ان کو گٹے بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے اپنا کپڑا لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند بے خیالی میں لٹک جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں. اس دور میں بھی اور آج کل بھی ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں زمیندار جب نیچے کا ڈریس پہنتے ہیں تو وہ اتنا لٹکا کے پہنتے ہیں کہ وہ آگے آگے چلتے تو پیچھے کپڑا ہے وہ لٹکتا چلا جاتا ہے، اور ایسا کرنا بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، لہذا تکبر کے اظہار کے طور پر کپڑے کو لٹکانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر ویسے کسی کا جسم اگر پتلا ہے اور وہ اپنے اوپر کس کا لباس نہیں پہن سکتا اور بار بار ڈھیلا ہو جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے یا بے خیالی میں لٹک جاتا ہے اور تکبر نہیں یا نیت میں کوئی خرابی نہیں، تو ایسی صورت میں اجازت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ڈالا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1 تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا.
نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا۔ پہلی بات تو مردوں سے متعلق ہے، لیکن دوسری بات احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو تانے دینے والا اور اس کو ستانے والا، اس نیکی کا اور اس بھلائی کا بار بار ذکر کرنے والا، اور جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا۔ اور اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو اپنے بازاروں کا حال دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے اور اس کی قیمت بتانے کے لیے اس کی کوالٹی عموماً دکاندار بے دریغ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھانا جو ہے، اور پھر یہ کہ خاص طور پر وہ جھوٹی بھی ہوں، اگر سچی ہو تو بار بار وہ قسم کھانا بھی پسندیدہ نہیں کہ انسان اپنی بات کو کرنے کے لیے قسم کا سہارا لے۔ انسان کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے، یا دوسروں کے اندر اس کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ قسم کے بغیر بھی بات منوا سکے۔ لیکن جہاں سچی قسم کھانا بھی پسند نہیں تو وہاں جھوٹی قسم کھانا تو اور بھی ناپسندیدہ، اور اتنا ناپسندیدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کے پاس پہنچے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة من جر شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، رواہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لٹکانا، تیبند، قمیص، پگڑی سبھی میں ہے۔ جو شخص بھی کپڑے کو تکبر کے ساتھ لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لباس جسم کے کس حصے پر پہنا جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان کس سوچ اور کس نیت کے ساتھ پہنتا ہے، اللہ کے ہاں وہ دیکھی جاتی ہے۔ لباس خواہ قیمتی ہو یا سستا ہو، خوبصورت ہو یا عام سا ہو، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اسے پہن کر تکبر کا شکار نہ ہو۔ اگلی حدیث حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے کو صحیح تسلیم کرتے تھے، یعنی اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ وہ جو بات کہتا لوگ وہ بات مان لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ۔ میں نے یہ 2 مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، کیونکہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے، بلکہ السلام علیکہ کہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دے۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں، کیونکہ نیا شخص آیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہے کہ جب دکھ میں تم اسے پکارو تو تمہارا دکھ دور کر دے، اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہے، یعنی کھانے کو نہیں ملتا، اور اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے نباتات اگا دے، یعنی تیری زمینوں کو ہرا بھرا کر دے، اور اگر تو کسی بے آب و گیا صحرا میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے اور تیری سواری تجھے واپس لوٹا دے، یعنی ہر حالت میں اس کو پکارو، ہر ضرورت پوری کرے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کسی آزاد یا غلام شخص یا کسی اونٹ یا بکری کو گالی نہیں دی، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھنا، یعنی چھوٹا حقیر نہ سمجھنا، اور اپنے کسی بھائی سے بات کرو تو خندہ پیشانی سے بات کرو، بے شک یہ بھی نیکی ہے، اور اپنے تیبند کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھا کرو، اور اگر اتنا نہیں تو زیادہ زیادہ ٹخنوں تک رکھا کرو، اور تیبند کو لٹکانے سے پرہیز کرنا کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تیری کسی ایسی کمزوری پر تجھے آر دلائے جسے وہ جانتا ہے تو اس کو اس کی کمزوری پر آر نہ دلا جسے تو جانتا ہے، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی تجھے آ کے کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، یہ خرابی ہے، تو ایسا اور ایسا ہے، اور اگر تجھے پتا ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی کمزوری اور خرابی ہے تو اس کا ذکر نہ کر۔ کتنا عمدہ اخلاق سکھایا، کیونکہ تمہیں آر دلانے کی ضرورت نہیں، جو اس کے اندر کمی یا کمزوری یا خرابی ہے اس کا اسے وبال خود بھگتنا پڑے گا۔ جب تم اسے
شرمندہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی وہ برائی دور ہو جائے اور تمہارے اندر وہ خرابی پیدا ہو جائے، کیونکہ عار دلانے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ خاص طور پر اگر کوئی شخص کسی کمزوری یا خرابی پر ہنستا تو اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ وہ شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی کسی کی بیماری، تکلیف یا شکل یا کسی ایسی چیز پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پر اللہ تعالیٰ اس سے تو ہٹا دے گا لیکن تمہیں اس میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر شکل وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں، اگر ہماری ایسی بن جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے. یہاں پر ایک بات یہ کہ تہبند کو اونچا رکھنے کا کہا گیا. ہم عام طور پر اس طرح کا دیکھتے تو ہمیں بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنے اونچے پہنا ہو، لیکن جب ہم شارٹس میں دیکھتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو تو ہمیں شاید اتنا برا نہیں لگتا جتنا کوئی اور کپڑا اوپر کیا ہوا برا لگتا ہے. اور صرف یہ سوچ کی بات ہے، کلچر کی بات ہے، ایک طور طریقے کی بات ہے. اگر پسند اور ناپسند ہماری وہ ہو جائے تو ہماری نگاہیں بھی اس کو برا نہ سمجھیں، لیکن چونکہ ہمارے تصورات میں وہ چیز ایک برائی بن کر داخل ہوئی، بچپن میں ہم نے ایسے لباسوں پہ لوگوں کو ہنستے دیکھا، لہٰذا اس سے ایک طرح کی یعنی نفرت دلوں میں بیٹھ گئی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. وہ گیا اور وضو کیا، پھر واپس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم فرمایا، پھر آپ خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے کپڑا لٹکا رکھا. یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی وہ نہ نماز ہے نہ وضو ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے، حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ نے بتایا جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے. فرمایا دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابن حنظلیہ تھا. وہ تنہائی پسند تھے اور لوگوں کے ساتھ کم ہی بیٹھتے تھے. وہ نماز میں محو رہتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح اور تکبیر میں مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن ہم حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے. حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا ہمیں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا. سریہ کہتے ہیں کہ ایسے لشکر یا ایسے فوج کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے، یعنی ایسی ایکسپیڈیشن کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوتے تھے. جب وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے ایک شخص آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا اگر تم دیکھتے کہ جب ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا تو فلاں آدمی نے حملہ کیا، نیزہ پھینکا اور کہا اسے میری طرف سے وصول کر، میں ایک غفاری لڑکا ہوں، اس کے اس قول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا. ایک اور آدمی نے یہ بات سنی تو کہا مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. تو وہ دونوں آپس میں جھگڑے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آخرت میں اس کو اجر دیا جائے اور دنیا میں اس کی تعریف کی جائے. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مسرت ہوئی. انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے کیا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں. وہ اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ میں دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. فرمایا ایک دن پھر وہ ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے کہا ایک بات بتاؤ جو ہمیں فائدہ دے اور تمہیں نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا کہ اس کو بند نہیں کرتا، یعنی دیتا ہی رہتا ہے. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہمیں ایک بات بتائیں جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور وہ اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے ایک استرا لیا اور اپنے بال کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک بلند کر لیا. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا ہمیں ایک بات بتائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو.
فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو، تم اپنی سواریوں اور اپنے لباسوں کی اصلاح کر لو، حتیٰ کہ تم ایسے نظر آؤ جیسے تم دوسرے لوگوں کے درمیان تل کی طرح ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بالتکلف فحش اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے یہ ساری باتیں بتائیں ان کا نام ابن حنظلیہ تھا، اور وہ تنہائی پسند لوگوں میں سے تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ملتے تھے، یعنی ایک نیک آدمی تھے۔ یہ تمہید اس لیے راوی نے باندھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کہیں کس نے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جتنا نیک شخص ہوگا اس کی بات کی اتنی ہی قیمت ہوگی۔ اب یہ کہ حضرت ابو الدرداء یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات بتائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو؟ وہ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو دل بہلانے کی خاطر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں تو فائدہ ہو جائے، ہم تو خوش ہو جائیں، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی آپ کا عمل ضائع نہ ہو۔ اور اس سے ایک اور بھی اشارہ تھا کہ بات سچی ہو، جھوٹی بات بھی نہ ہو، کیونکہ انسان اگر دوسروں کو بڑی بڑی باتیں سناتا رہے لیکن ان کی اصلیت کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو تو شاید کچھ فائدہ ہو لیکن سنانے والے کے لیے سراسر نقصان دہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر مرتبہ ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس میں پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دیتے وقت اپنا نام یہ بتائے یا ذکر کر دے کہ یہ میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں، تو اس میں حرج کوئی نہیں اگر انسان کی اپنی نیت درست ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جب انسان کرے تو چھپا کر کرنی چاہیے یا صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دنیا میں تعریف کی خاطر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ کہ چونکہ اس نے ایک نیکی کی اور دوسرے کو پتہ چلا کہ نیکی کس نے کی، تو کیونکہ بہت سے اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، تو ایک نے کہا کہ چونکہ سب کو پتہ چل گیا اس لیے اس کو کوئی ثواب نہیں، دوسرے نے کہا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر اس کی لوگوں نے تعریف کی، اگر اس کی اپنی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دیا، اور بہت غور سے سننے کا، کہ اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی تعریف کر دیتا ہے، کہیں اس سے نیکی ضائع تو نہیں ہو جاتی؟ تو بتایا کہ نہیں، اگر ہماری نیت لوگوں کی تعریف وصول کرنا نہیں، لیکن ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، تو اس سے کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا اور وہ اس کو بند نہ کرے کبھی، یعنی مستقل طور پر خرچ کر رہا ہے۔ جیسے کہ گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ایک انسان کی ضرورت کا ہے، ایک وہ جو رحمان کے لیے، اور ایک وہ جو شیطان کے لیے۔ شیطان کے لیے وہ کہ جو بیکار ہے اور بلا وجہ میں انسان نے صرف تکبر کی خاطر رکھا ہوا ہے، اور ضرورت کے لیے وہ کہ جس سے انسان اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتا ہے، اور تیسرا وہ جس پر بیٹھ کر وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کرتا ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم کا ہے جس کو اس حدیث میں رحمان کے لیے کہا گیا، تو اس کا یہاں پر اجر بتایا جا رہا ہے کہ اس پر انسان اس گھوڑے کو کھلانے پلانے میں، اور آج کے دور میں آپ گاڑی سے اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس گاڑی کو مینٹین کرنے میں، اس میں پیٹرول ڈالنے میں، اس کا ٹکٹ بھرنے میں، اس کے دوسری تیسری ضروریات پوری کرنے میں اگر انسان پیسے لگاتا ہے اور پھر اس سواری سے انسان اللہ کے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے، فرمایا اس کا اتنا اجر ہے کہ جیسے ایک شخص یوں اپنے ہاتھ سے صدقے کے لیے اس نے گویا ایک ٹیپ کھول دی ہے، یعنی پیسوں کے خیرات کی، اور وہ اس نے اس کو بند نہیں کیا پھر دوبارہ، یعنی بے پناہ اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی جہاد اور کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک وسائل نہ ہو۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، بڑا علم ہو سکتا ہے، بہت ہمت اور بہادری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں کہ آپ اس کو آگے تک پہنچا سکیں تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں بے شمار فروٹس ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز وہیں پر ضائع جاتی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا، وہ ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتی۔ تو وہ ایک علاقہ کتنا بھی رچ ہو، اگر اس کے رہنے والوں کی ضرورت سے وہ زیادہ ہو تو دوسرے لوگوں تک وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنی ذات میں کتنا بھی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسیلہ اور ذریعہ نہیں کہ وہ کہیں پہنچ کر کوئی اچھا کام کر سکے تو وہ سب ٹیلنٹ اور سب بھلائی جو ہے وہی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان اٹھ کر خود تقریر شروع کر دے، یا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان
خود اٹھ کر جہاد کے لیے چل پڑے اور تلوار چلانا سیکھے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کی انسان مدد کرے اور ان کے لیے وسائل اور اسباب مہیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو ایک نعمت دی اور کسی کو دوسری۔ نیت اور جذبہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے کے لیے تڑپے اور کوشش کرے، اور جو کر سکے وہ کر لے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو فرمائی وہ یہ کہ تیسری جو تھی وہ لباس کے بارے میں تھی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو، بڑی زبردست بات ہے، یعنی دنیا سے جلدی واپسی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بہت دن تک یہاں جیو گے نہیں، بہت سے تمہارے ہی جیسے دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں بھی واپس جانا ہے، تو اس سے پہلے کہ تم وہاں جا پہنچو اور اصلاح کا کوئی موقع نہ رہے، ٹھیک ہونے کا کوئی وقت نہ بچے، تو دنیا میں ہی اپنے لباس کی اور اپنے طور طریقوں کی اصلاح کر لو، اور صرف لباس کی نہیں بلکہ فرمایا کہ فحش کلامی نہ کرو، کیونکہ فحش اختیار کرنے والے کو یعنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور فحش گفتگو میں کیا ہے، گالی گلوچ اور دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا تہبند نصف پنڈلی تک ہوتا ہے اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ نے حرج کی جگہ جناح کا لفظ فرمایا، دونوں ہم معنی ہے، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی ٹخنے سے مراد یہ اینکلز ہیں کہ یہاں تک تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نیچے اگر ایڑیوں میں جا رہا ہے یا زمین پہ لٹک رہا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ اگر ہم یعنی تہبند کا ذکر آ رہا ہے اور یہ ایک مخصوص علاقے کا لباس ہے، لیکن اگر ہم پینٹ کے اگر اس کے پائنچے موڑ دیتے ہیں وہ تو خوبصورت لگتی ہے اور وہ تو فیشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہبند پہنتا اور وہ اونچا کر لیتا تو وہ ناگوار لگتا ہے۔ تو اگر ناگوار لگے بھی تو خدا کے لیے اس کو ناگوار نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہر علاقے کے مخصوص لباس، آپ دیکھیں افریقی لوگوں کے آپ لباس دیکھیں تو آپ کو دیکھتے ہی ہنسی آ جائے گی کہ جس قسم کے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کو حقیر سمجھنے کی بجائے اسے اس علاقے کا خاص لباس سمجھتے ہوئے اصل جو روح ہے وہ یہ کہ ٹخنے جو ہیں ان سے نیچے نہ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے اس کو اونچا کیا تو آپ نے فرمایا اور اونچا کرو، میں نے اونچا کر لیا، اس کے بعد میں نے ہمیشہ اپنے تہبند کا خیال رکھا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہاں تک؟ فرمایا نصف پنڈلیوں تک۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تغبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا عورتیں اپنی چادروں کے کناروں کا کیا کریں، یعنی عورت کی چادر تو پیچھے تک لٹکتی ہے، فرمایا کہ ایک بالش لٹکا لیں، یعنی بے شک زمین سے اگر ایک بالش کپڑا بھی اس کا پیچھے کو آ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اگر اس سے اگر ان کے قدم کھلے رہیں تو فرمایا تو پھر ہاتھ بھر لمبا کر لیں، اس سے زیادہ نہیں، یعنی عورت کا لباس اگر بالش اور بالش سے زیادہ پھر ہاتھ بھر اگر پیچھے کو آ رہا ہے یعنی لٹک رہا ہے تو اس کی پکڑ نہیں، یہ مردوں کے لیے ممانعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح کر دینا اور ہمیں بہترین نفع مند علم عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین علم پر عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق فرما۔
یا اللہ تو ہمارے گھروں میں خوشحالی اور سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.